دیتا وہ مٹتا ہے، اس دیر کے لیے مٹاتا ہے خود کو، کیونکہ یہ آغاز محبت ہے۔ اور پھر کمال محبت کیا ہے؟ وہ ساتھ لے کے نکلتا ہے، جاتا تنہا ہے واپس کئیوں کو لے کے نکلا کرتا ہے، جاتا تنہا ہے واپس کئیوں کو لے کے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تنہا جاتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہتا ہے جب واپس نکلیں گے تو مریدوں کے ساتھ واپس آئیں گے، مریدوں کے ساتھ آئیں گے، اور پھر شفاعت بھی کریں گے اللہ کے حضور، بخشش کی سفارش بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسرا محبت کا پہلو، ایک اور لفظ ہے جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ۔ اگر اونٹ صحرا میں چلا جائے اور صحرا میں جم کر بیٹھ جائے، اس کو عربی میں احب البعیر کہا جاتا ہے، کہ جم جانے والا اونٹ جتنا مرضی مار پڑتی رہے وہ جمع رہتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا، استقامت پہ رہتا ہے، استقامت پہ رہتا ہے۔ اونٹ جب استقامت پہ آ جائے اس درجے کو احب البعیر کہا جاتا ہے۔ اگر اونٹ استقامت پہ آ جائے اللہ اسے جمنے کا لقب دے دیا کرتا ہے، استقامت کا اللہ خیر دے دیا کرتا ہے۔ اے بندے بتا، جب تو اپنے قول پہ جم کے رہے گا تیرے عالم انعام کا عالم کیا ہوگا؟ جب جم جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی سے کوئی پوچھے یہ کیا معاملہ تھا، کتنا جمے تھے، کتنا ڈٹے تھے، کتنا اپنے لفظوں پہ ثابت قدم رہے، کہ امیہ بن خلف مارتا رہتا تھا مگر بلال محبوب کا ذکر کرتے رہتے تھے، محبوب کا ذکر کرتے، پھر وہ محبت میں کمال ملا۔ اس کے خیر الانام میں یارو مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے، اس کے خیر الانام میں یارو مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے۔ بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھیں کس کو بلال ملتا ہے، بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھیں کس کو بلال ملتا ہے۔ جب محبت میں کمال آ جائے پھر میرے آقا اعلان کرتے ہیں انی سمیتو دفن علیک یا بلال، انی سمیتو دفن علیک یا بلال۔ جب بلال میں عرش کی سیر کر رہا تھا تیرے جوتوں کی آواز مجھے وہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ جب کمال بندہ چلا جائے محبت پہ اللہ پھر اس کی جوتوں کی آہٹ کو بھی مقام ایسا عطا کر دیتا ہے، جس کے جوتوں کی آہٹ میں اتنا اثر ہے اس کی اپنی زبان میں کتنا اثر ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، آپ اس دیوانے محبت کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے بلال انت سیدنا، انت سیدنا۔ بلال ٹھیک ہے مجھے بڑا مقام ملا ہے، قربت رسول میں بڑا مقام ملا ہے، لیکن سن میں تجھے اپنا سردار مانتا۔ ابو بکر صدیق کہتے بلال تو میرا بھی سردار ہے۔ یہ منزلیں طے کب ہوا کرتی ہے؟ جب بندہ محبت کی کمال پہ آ جائے۔ تیسری مثال عربی لغت میں محبت کا جو لفظ ہے، یہ جو ہمارے دانت ہیں جب بندہ برش کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، تو جب دانت اجلے ہو جائیں تو اس کو عربی میں حبب الاسنان کہتے ہیں، کہ اجلا ہو جانا، مزکا ہو جانا، مصفہ ہو جانا، میل اتر جانا۔ کہا محبت کمال پہ تب جاتی ہے جب تن کی میل بھی اتر جائے، من کی میل بھی اتر جائے، اور من کی میل جو شدت بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بڑے بندے گزرے ہیں، آپ جا رہے راستے میں ایک بچہ کھیل رہا ہے جس کی عمر 5-6 سال ہے، مالک بن دینار وہاں سے گزرے تو بچہ جو تھا نا وہ اپنی مستی میں کھیل رہا ہے۔ مالک بن دینار نے سوچا کہ یہ بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، چلو اس کو سمجھاتے ہیں۔ قریب گئے، سوچا کہ سلام کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں بچہ ہے شعور بھی رکھتا یا نہیں رکھتا، لیکن پھر سوچا نہیں یہ جانے نہ جانے لیکن میرا تو اخلاقی حق بنتا ہے، میں سلام کروں۔ قریب گئے، بچہ اپنی مستی میں گم ہے، کھیل رہا۔ مالک بن دینار نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اتنا کہا بچے نے نگاہ اٹھائی، عمر 5 سال ہے، اور نگاہ اٹھا کے جواب کیا دیتا ہے؟ وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ فرماتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ میرا نام جانتا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹے تو میرا نام جانتا ہے؟ آہا کیا کمال جواب دیا اس بچے نے، کہا مالک تو یہاں کی بات کرتا ہے، کن فیکون جدا فرمایا، اس اودوی کولے ہاتھ سے ہوں کالو بلا اسی کنی سنیا،
کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو ایک لا مکان مکانہ ساڈا ایک آن بودا مجھ پاسے ہو نفس پلیت پلیت تکیتا کوئی اصل پلیت ناسے ہو. مالک تو یہاں کی بات کرتا ہے. عرفت نفسی بے نفسی کا مالک جب روحوں کی دنیا سے میں ہم دونوں تھے تو میری روح تیری روح کو جانتی تو یہاں کی بات کرتا ہے. مالک بن دینار حیران ہوئے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور خبریں کہاں کی دیتا ہے, نظر کہاں پہ رکھتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر اتنا تجھے علم ہے نا تو بتا پھر میرے سوال کا جواب. اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے. مالک بن دینار فرماتے بتا نفس کس کو کہتے ہیں اور عقل کس کو کہا جاتا ہے. سوال بھی ڈاڈا کر دیا, تکڑا سوال کر دیا. نفس کس کو کہتے ہیں اور عقل کس کو کہا جاتا ہے. بچے نے کہا جس نے تجھے سلام سے روکا تھا اسے نفس کہتے ہیں. جس نے سلام سے روکا اسے نفس کہتے ہیں. جس نے سلام پہ ابھارا اسے عقل کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل کہتے ہیں. کیا بات ہے. علامہ اقبال نے عقل کو بھی ایک درجہ دیا ہے. علامہ فرماتے گزر جا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور, نور کہا ہے عقل کو, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں. چراغ راہ ضرور ہے یہ. کیا بات ہے. اب پھر کیا ہوا جب آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ بول کہاں سے رہا. کیا بات. اچھا بیٹے بتا تو مٹی سے کھیل رہا ہے کیا کپڑے میلے نہیں ہوتے. ہائے ہائے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا مالک تن میلا ہو جائے خیر من کسی کا میلا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. کہا تن میلا ہو جائے تو خیر کسی کا من خدا کرے میلا نہ ہو. من کے اجلا پن کو محبت کے کمال کہا جاتا ہے. سفر محبت شروع تب ہوتا ہے جب من اجلا ہو جائے. اور پھر اس نے دکھا کہ اچھا یہ تو بتا بیٹے مٹی سے یاری کیوں ہے تیری, واہ 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 واہ. دوستی مٹی سے کیوں ہے. اس نے کہا مالک قرآن نہیں پڑھا تم نے, کیا بات. تم نے قرآن نہیں پڑھا. چھوٹا سا بچہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. مالک قرآن نہیں پڑھا. میرے مالک نے کیا فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. اے انسان تجھے بنایا بھی مٹی سے ہے, تو نے جانا بھی مٹی سے, تجھے اٹھانا بھی مٹی. سبحان اللہ. کہا مالک انسان کبھی اپنی اصلیت کو نہیں بھولا کرتا. میں اپنی اصل کو کیسے بھولتا ہوں. اس لیے دوستی کہ یہ میری اصل ہے, یہ میری اصل ہے, میری اس سے یاری ہے. اب جب یہ پوچھا سب کچھ پوچھ لیا بتا بیٹے یہ ذوق ملا کہاں سے, یہ درس ملا کہاں سے. اب جو اس نے رات سے پردہ اٹھایا نا وہ سننے والوں کی چیخیں نکال دیتا کہ بیٹے بتا یہ سبق ملا کہاں سے. کہا مالک میرا اپنا کمال کوئی نہیں ہے. میرے باپ دادا جس گھر کی نوکری کیا کرتے تھے انہیں امام زین العابدین کہا جاتا. مالک بن دینار کی چیخیں نکل جاتی ہیں. آپ نے ایک جملہ بولا فرمایا جن کے نوکروں کا یہ مقام ہے تو مالکوں کی شان کا علم بتائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تو مالکوں کے مقام کا علم کیا ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اچھا پوری آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے اور بعض ہمارے بھائی ان دو چیزوں کو لے کے شاید یہ گمان کرتے ہیں کہ دو ہی چیزیں کافی ہیں. اتباع کرو اللہ محبت کرے گا. اتباع کرو اور اللہ یعنی بڑا شارٹ کٹ سا راستہ, اتباع کرو اللہ محبت کرے گا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اتباع ہی کافی ہے. اتباع کا نام لے کے محبت کی نفی کرتی ہے بعض ہمارے بھائی. لیکن اب میں یہاں قرآن سے بتاؤں گا کہ اتباع سے پہلے محبت کتنی ضروری ہے. اب یاد رکھیں اتباع بھی ضروری ہے, محبت بھی ضروری ہے. لیکن اگلی بات اتباع کس نے شروع کی ہے اور محبت کس نے شروع کی. اتباع بھی ایک فعل ہے, محبت بھی فعل ہے. جو کام مخلوق نے شروع کیا ہے اسے اتباع کہتے ہیں, جو خالق نے شروع کیا ہے اسے محبت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات شروع کی ہے اللہ نے محبت. میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ ہائی کول میرے تنہائی لگا شوق جو کوئی محبوب بناوا میں یکدم قلم اٹھائی. حدیث قدسی ہے نا, اللہ فرماتا ہے, آقا فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کنت کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت پس مجھے محبت ہو گئی. مجھے آغاز محبت کیا کس نے تھا. یہ محبت کی کہانی شروع کون کر رہا ہے.
داستان محبت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ فَأَحْبَبْتُ، تو مجھے محبت ہو گئی۔ تو اول محبوب کا نام کیا ہے؟ اول محب کون تھا؟ محبت میں اب یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، یہ جتنے بھی قرآن پاک میں نام ہے نا، یہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور آخر پہ جو نام ہے یہ سب میرے آقا کی ہیں۔ لیکن یہاں دو نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ادھر لکھا اول جل جلالہ اور ادھر لکھا اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب اللہ بھی اول ہے، حضور بھی اول ہے، کس اعتبار سے؟ جو محبت کرنے میں اول ہے اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جو محبوب ہونے میں اول ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ محبت میں اول ہے اور حضور شان محبوبیت میں اول ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تو طے ہو گیا کہ اتباع کس نے شروع کی؟ بندوں نے، اور محبت کس نے شروع کی؟ اگر اس زاویے کو دیکھا جائے تو محبت کا درجہ پہلے آئے، لیکن اگر کوئی نہیں جی یہ جذبات کی بات ہے، ہمیں قرآن سے بتائیے، ہمیں قرآن سے بتائیے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اتباع کرو، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ دو، ابھی دو ہیں، انشاءاللہ ہم نے 5 تک جانا ہے، ابھی 2 ہیں۔ اتباع کرو، محبت مل جائے گی۔ یار لوگوں نے سمجھا سوکھا رائے، بس اتباع کرو محبت مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، اتباع سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا اتباع کامل، یہ قرآن مجید پڑھیے گا، اللہ پاک سورہ اعراف میں فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوهُ۔ فرمایا پہلے ایمان لاؤ، پھر میرے محبوب کی تکریم کرو، تعظیم کرو، پھر اتباع کرنی ہے تمہیں۔ یہ قرآنی زاویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ اتباع اسی کی کامل ہوگی جس کے پاس ایمان ہوگا۔ اب آگے 3 چیزیں، یعنی اللہ کی محبت کے لیے اتباع ضروری ہے اور اتباع کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اچھا، ایمان کہاں ملے گا؟ جب ایمان کے بعد اللہ اتباع ملتی ہے، اب 3 چیزوں کے بعد ہم نے چوتھی چیز جوڑنی ہے۔ فرمایا ایمان لاؤ، اتباع کے قابل ہو جاؤ گے۔ جب اتباع قبول ہوگی تب محبت ملے گی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اب ہر بندہ دعویٰ ایمان کرتا ہے، لیکن ایمان کی بھی کوئی کسوٹی ہے نا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے جب ہر رشتے سے بڑھ کے محبت رسول نہ کر لے گا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ محبت رسول ہوگی تب ایمان ملے گا، ایمان ہوگا تب اتباع کے قابل ہوگے، اتباع کے قابل ہوگے تب اللہ محبت ہوگا۔ اچھا، ہم نے 5 تک پہنچنا۔ ربا سونیا، ٹھیک ہے ہم نے رسول پاک کی محبت، لیکن حضور کی محبت کب کامل ہوتی ہے؟ کوئی تو ایسے بھی دنیا میں ہوں گے جن کی محبت میں محبت رسول مل جائے، جن سے پیار کرے رسول کا پیار مل جائے۔ اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں من احب حسنن و حسینن و اباہما و امہما فقط احبنی۔ جس نے میرے حسن سے محبت کی، جس نے میرے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا سے محبت کی، جس نے ان کی اماں سے محبت کی، وہ یہ جان لے انہوں نے رسول اللہ سے محبت کر لی ہے۔ تو یہ زاویہ محبت ہے، یہ زاویہ محبت ہے، یہ زاویہ محبت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا حسنین کے محبت سے محبت رسول ملے گی، محبت رسول سے ایمان ملے گا، ایمان سے اتباع کے قابل ہو جاؤ گے۔ جب تم متبع بن جاؤ گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ مراحل 5 ہے قرآن کے، یہ 5 مرحلے ہیں۔ جب تک بندہ ان سے گزرتا نہیں، چونکہ وقت انتہائی کم ہے، میں اختتام کی طرف اور 2-3 علامات قرآن مجید میں اللہ سے پوچھے، یا اللہ تو محبت کرتا ہے، کوئی محبت والوں کی نشانی تو بتا دے۔ مجھے امتیاز بھائی نے کہا اتحاد امت کی بھی بات کرنی ہے، یقیناً اتحاد کے بغیر تو گزارا ہوتا ہی نہیں، اور دعا کیجئے اللہ پاک اس امت کو وحدت نصیب فرمائے۔ شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ تھے نا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، تو آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا، تو سوغات تھی اپنے علاقے کے لے کے، اس کو پیک کر کے تحفہ دیا مرشد کامل کو۔ جب تحفہ دیا تو انہوں نے کھولا پیک کو، اندر سے کینچی نکلی۔ کیا نکلی؟ تو آپ نے یعنی ایکسچینج آف گفٹ جو کیا نا، تبادلہ کیا اس تحفے کا، آپ نے بدلے میں بھی ایک تحفہ دیا۔
وہ بھی پیک کر کے دیا. تو اس نے جب کھولا اندر سے سوئی نکلی. جو مرید نے تحفہ دیا وہ کیا تھی؟ کینچی. جو مرشد نے تحفہ تبادلے میں دیا وہ کیا تھا؟ سوئی. تو راز اس نے پوچھا. حضور راز تو کوئی ہوگا نا. دیکھیں نا حیت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے آپ کا دیا وہ تحفہ چھوٹا ہے، مگر راز کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا. وہ راز کیا ہے؟ حکمت کے اعتبار سے بڑا ہوگا. تو آپ فرماتے جو تو نے تحفہ دیا تھا وہ کاٹنے کا کام کرتا ہے، جو ہم نے دیا وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. یہی میرے قائد کا فیض ہے، یہی میرے قائد کا پیغام ہے کہ اللہ کرے امت جڑ جائے، امت کو ٹوٹنے نہ دیا جائے. اب میں علامتیں 2 بیان کروں گا محبت کی، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اسی مضمون کو لے کے آگے چلیں گے. چونکہ وقت اثر بھی ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ نشانیاں دیکھتے ہیں. ویسے قرآن نے 5 نشانیاں بتائیں، ان میں ایک نشانی قرآن نے کی ان اللہ یحب المتقین. اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق سے کس نے پوچھا حضور بندے کو تقوی نصیب کب ہوتا ہے؟ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک کانٹوں کی جھاڑی ہے، اس سے بندہ گزرے مل مل کا کپڑا پہن کے، اندر سے گزرے تو جب باہر سلامتی کے ساتھ آئے، نہ اس کا بدن اس پہ خراش آئے نہ کپڑے پہ خراش آئے. دونوں چیزیں اگر محفوظ ہوں گی تب اس کو ایسی کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے. اب یہ کانٹے کیا ہے، یہ جھاڑی کیا ہے، یہ لباس کیا ہے، یہ بدن کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ مولا روم فرماتے ہیں یہ کانٹوں کی جھاڑی کو دنیا کہا جاتا ہے. گزرنا دنیا سے ہے. کانٹے کون سے ہیں؟ کہیں بغض کا کانٹا ہے، کہیں حسد کا کانٹا ہے، کہیں کینہ کا کانٹا ہے، کہیں لالچ کا کانٹا ہے. جب کانٹوں سے گزر جائے بندہ، اس کا تن بھی صاف رہے، اس کا من بھی پاک رہے. جب دونوں چیزیں سلامتی کے ساتھ گزر جاتی ہیں اس کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے. اس کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے. اب بڑے بڑے متقین کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن میں جس تقوی کی ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید میں، اس پر تمام مکاتب فکر نے تفاسیر میں لکھا کہ اشارہ کس ہستی کی جانب ہے. فرمایا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور سچائی پہ قائم رہا. تمام مکاتب فکر اور تفاسیر کا تعلق پاکستان سے ہو، ایران سے ہو یا دنیا کے کسی کونے سے ہو، لکھا کیا ہے؟ اس آیت کے پس منظر میں جس ذات کا تقوی بیان کیا ہوا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. پہلی نشانی اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. پھر دوسری علامت کیا ہے؟ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے. یہ محبت پاکوں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا ہم نے پوچھا قرآن بتا یہ پاک کون ہوتے ہیں؟ ساری گال کھول کے داج دینا. ہم نے قرآن سے پوچھا. علامہ اقبال فرماتے قرآن میں ہو غوت تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور میاں صاحب فرماتے شدہ مداں زینا زبراں شان تیری وچائیاں آمہ لوکاں خبر نکائی خاصا رمضاں پائیاں. چلو اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھے ہیں، کوئی رمض دیکھ لیتے کیا چیز ہے. اب سوال کہ قرآن بتا اللہ پاکوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن پاک ہوتے کون؟ پاکوں کی علامت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا میں بتاتا ہوں کہ پاک کون ہے. یہ میرے سامنے قرآن ہے. قرآن اعلان کر رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کے نزدیک اللہ ناپاکی آنے دیتا ہی نہیں ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا اب قرآن سے دیکھنا ہے پاک 2 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ یہ قرآن مجید کا 6 بارہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے جن کو اللہ فرماتا ہے ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو آپ پہ ہی پاک ہو جاؤ. پیچھے امر الہی ہوتا ہے لازمی، لیکن اللہ ان کو اسباب دیتا ہے. سبب کے ذریعے پاک ہو جاؤ. اور پاکی کے لیے عمومی طور پر 2 سبب ہوتے ہیں. آپ نے پاک ہونا ہو تو پہلے سبب کو پانی کہا جاتا ہے. پانی کہتے ہیں. اچھا پانی پاک کرتا ہے، پانی، لیکن کون سا پانی پاک کرتا ہے؟ جو خود پاک ہو. آئے آئے. پانی وہی پاک کرتا ہے جو ناپاک پانی پاک نہیں کرتا. اگر پانی پاک ہوتا بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، جو قوم پانی کی 2 شانوں کو جان سکتی ہے تو بتا
آل محمد کی شان کا علم کیا ہے کہ پاک ہوتا بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، لیکن پانی کے پاک کرنے کی لیمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی لیا، آپ کے ہاتھوں سے پانی نکلا، برتن میں چلا گیا، چہرے سے نکلا، برتن میں چلا گیا، اب وہ مائع مستعمل ہو گیا، استعمال شدہ پانی، لیکن پلید نہیں، ناپاک نہیں ہوگا، مائع مستعمل بن گیا ہے۔ مائع مستعمل ہے، پانی پاک ہی ہے لیکن مستعمل ہے، اگلا بندہ اسے پاکی نہیں لے گا، اس کی لیمٹ ختم ہو چکی ہے۔ اب میں بتاؤں، جو لیمٹ میں رہ کے پاک کرے اسے پانی کہتے ہیں، تو ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو پاک کر دے اسے خواجہ اجمیر کہا جاتا ہے، اسے خواجہ اجمیر کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اب خواجہ اجمیر کون ہے؟ اگر اوپر دیکھیں آپ کو حسین ملیں گے، نیچے دیکھیں معین الدین ملیں گے، تو یہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ ایک جملہ میرا ضائع نہیں کرنا، مجھے بتائیے جن کی نسل ہو کر ایک نگاہ میں 90 لاکھ کو پاک کر سکتی ہے، اگر نسل کا یہ مقام ہے تو اصل کی شان کا علم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر نسل کا یہ مقام ہے تو اصل کی شان کا عالم۔ نسل کو معین الدین کہتے ہیں، اصل کو حسین کہا جاتا ہے، نسل کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اور اصل کو شہنشاہ کربلا کہا جاتا ہے۔ اگر نسل ہو کے، یہ تو ہم جاننے اور یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیتا، اور یہ دیکھیے حضور بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہ پانی جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ کے ظاہر کو پاک کرے اور باطن کو نہ پاک کرے۔ بابا بلے شاہ فرماتے باہروں تو ہمیں گٹے گوڑے، تیرے اندر یہ پلیتی، یعنی باہر سے آپ کو شاید پاک کر دے، ہو سکتا ہے پانی اندر سے نہ پاک کرے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کون سی پاکی دی تھی؟ کیا نگاہ سے صرف تن پاک ہوا تھا یا من بھی پاک ہو گیا تھا؟ جس کی ایک نگاہ سے من پاک ہو جائے اگر اسے معین الدین کہا جاتا ہے تو بتا پھر کربلا والوں کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، ایک وہ ہے جو سبب سے پاک ہوتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو ارادے سے پاک ہوتے ہیں۔ سبب والے اور ہوتے ہیں، ارادے والے اور ہوتے ہیں۔ آخر پر ارادے کی ایک بات کر کے دیکھیے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، کوئی بھی ہماری ماں بہن بیٹی مسلسل 30 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے جی؟ 30 دن میں کچھ دن ایسے آتے جب ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں نماز سے دور رہتی ہیں، لیکن اس کائنات میں یسألونک عن المحیط کے تحت علماء اہل سنت نے تفسیر لکھی، اس کائنات میں ایک بی بی ایسی ہے جس نے کبھی سجدہ قضا ہی نہیں کیا، 30 دن کا سجدہ کبھی قضا نہیں کیا تھا۔ اس مرتبے والی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب سبب والے اور ہوتے، ارادے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ پورے مہینے میں جس کا ایک سجدہ قضا نہ ہوا اسے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکیہ، ساجدہ، راضیہ، مردیہ، عارفہ، کاملہ، اکملہ، عالمہ، معلمہ، بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بطول زہرا کہا جاتا ہے، جس کا ایک سجدہ بھی قضا نہ ہوا اسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، جس کا ایک سجدہ قضا نہ ہوا اسے بنت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کا ایک سجدہ قضا نہ ہوا اسے بانو مرتضیٰ کہا جاتا ہے، جس کا ایک سجدہ قضا نہ ہوا اسے مادر حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے، اور اہل علم، اہل محبت کی نظر ایک بات کر رہا ہوں، حضور سیدہ کائنات، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میں سید ضرور ہوں مگر جب بطول پاک کا ذکر کرتا ہوں کمی بن کے کیا کرتا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے اور بزرگوں کے صدقے قبول فرمائے۔ زہرا، زہرا، اچھا پھول کے عمومی طور پر دو نام ہیں، قرآن مجید میں پھول کو وردہ بھی کہا گیا، وردتن قدہان، سورہ رحمان میں آتا ہے۔ وردہ بھی پھول کو کہتے ہیں، زہرا بھی پھول کو کہتے ہیں، مگر فرق ہے، فرق ہے۔ اللہ نے سیدہ کائنات کو وردہ کیوں نہیں کہا؟
زہرا لقب کیوں ہے سرکار کی بیٹی کا؟ اب پھول کی دو شکلیں ہوتی ہیں، مجھے دیکھیے گا، اگر پھول پردے میں ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اگر پھول پردے سے باہر ہو اسے وردہ کہا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جس ذات کے نام میں اتنا پردہ ہے ان کی ذات کے پردے کا عالم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، پردے کا عالم کا، اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، آپ 15 رمضان کو آپ کی ولادت پاک ہوتی ہے، ادھر تھا نماز، اب روزے کا معاملہ بھی آ گیا۔ اگر دوران روزہ عام طور پر کسی ماں بہن بیٹی کو یہ معاملہ آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ظہر کے وقت ہوئی۔ کب ہوئی؟ ابن عساکر اتھینٹک محدث ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بی بی پاک عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، ولادت ظہر کے وقت ہوتی ہے، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ آگے لکھا ہے کہ 15 رمضان کا نہ روزہ چھوٹا نہ سجدہ چھوٹا تھا ان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کا نہ روزہ قضا ہوا ہو نہ سجدہ قضا ہوا ہو، اس پیکر طہارت کو بطور زہرا کہا جاتا ہے۔ اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے، اور کتنی پاکیزگی ہے، کیا پاکیزگی ہے، کیا پاکیزگی ہے کہ جب مباہلے کا دن آتا ہے نا تو ترتیب عصمت بھی تھی، ترتیب نور بھی تھی، ترتیب طہارت بھی تھی، ترتیب سیادت بھی تھی، ساری ترتیبیں تھیں۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ ہر ترتیب پہ بات کریں گے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ آگے نبیوں کا سردار ہے، پیچھے ولیوں کا سردار ہے، دائیں بائیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے پردے میں کون کھڑا ہوا؟ آئے خواہ ادھر نبوت کا پردہ، ادھر ولایت کا پردہ، ادھر سیادت کا پردہ، ادھر شہادت کا پردہ، اتنے مضبوط پردے میں کھڑی ہونے والی ذات کو بطول زہرا کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا پردہ۔ میری اوقات کیا ہے میں ذات کی بات کروں، میری کیا اوقات ہے، لیکن میں نالین کی بات کروں، میں نالین کی بات کر رہا ہوں۔ سیدہ کائنات کا قدم اقدس نالین مبارک، جہاں سرکار کے قدم ہیں، اوپر جناب زہرا کے قدم ہیں، اور اوپر جناب مولا علی کے قدم ہیں۔ یہ قدموں کا پردہ ہے، نیچے قدم نبی کے ہیں، اوپر قدم علی کے ہیں، جن کے قدموں کے پردے کے لیے ایک طرف قدم نبی کا ہو ایک طرف قدم علی کا ہو، تو بتا اگر نالین کا یہ پردہ ہے تو ان کی ذات کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، چونکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے اس کے لیے وقت درکار ہونا چاہیے، اور چونکہ نمازی عصر بھی ہے، اللہ پاک بزرگوں کے صدقے سے ہمیں ہر نسبت سے محبت نصیب فرمائے، حضور کی آل سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علی جی جی جی، اور انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، میں آمین کہوں گا۔ جی بقیہ جو بھی پروام میں وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اطرتہ بیعدد کل معلوم لک۔ یا مالک و مولا، اس خوبصورت محفل کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں جن احباب نے دامے درمے سکنے حصہ لیا، یا مالک ان کی اس کوشش، اس پیاری سی کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا مالک اس محفل پاک کا ثواب بھائی آصف کے آبا و اجداد جو حجاب فرما ہیں، یا مالک یہ ثواب ان کی نظر کرتے ہیں۔ یا مالک بطفیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ شیر خدا، حسنین کریمین، بی بی پاک سلام اللہ علیہ،
پنجتن پاک کے وسیلہ جلیلہ سے یا مالک اس کوشش کو کاوش کو منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما، بطفیل دوازدہ امام علیہ السلام، چہاردہ معصوم علیہ السلام، شہدائے کربلا راہ خدا علیہ السلام، اسیران کربلا راہ خدا علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل فقر، چشت اہل بہشت، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری، یا مالک و مولا کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات، تمام امیدواران، حقداران، درجات بلند فرما، اور یا عظیم السلطانی، یا قدیم الاحسانی، یا دائم النعمی، یا باسط الرزق، یا واصل العطایا، یا دافع البلایا، یا حاضر اللہ سے بغائب موجود اند الشدائد، یا مجمل السر، یا خفی اللطف، یا جواد اللہ یبخلک دے حاجتی، یا جواد اللہ یبخلک دے حاجتی، یا مالک و مولا بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بالخصوص بیٹے آصف علی کے لیے ہم دعا گو ہیں، تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں، یا مالک ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما، یا مالک بیماروں کو شفائیں عطا فرما، مالکہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرما اور شفائیں عطا فرما، یا مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، مالک و مولا پاکستان عزیز سے وطن ہمارا، یا مالک آسمانی اور زمینی آفات سے اس کو محفوظ فرما، بیرونی اور اندرونی سازشوں سے اس کو محفوظ فرما، یا مالک قائد تحریک شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری ان کا سایہ سلامت فرما، یا مالک ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا مالک ہم ان کی صحت، تندرستی اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں، یا مالک اپنا کرم، فضل اور رحمت عطا فرما، اپنا ذوق شوق عطا فرما، محبوب کریم کا ذوق شوق عطا فرما، اہل بیت آل رسول کی محبت عطا فرما، پیر و پیشوا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو احباب صاحب نسبت ہیں، صاحب طریقت ہیں، یا مالک ان کی نسبتوں کو قوی سے قوی تر فرما، یا مالک ہماری نسبتوں کو قوی فرما، الہی عاقبت محمود گرداں، بلائے بود را نابود گرداں، سپردم بتو ما یو خیشرا، تو دانی حسابی کم و بیشرا، الہی بحق بنی فاطمہ کی برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول، صدقہ ملے فرید کا صابر کا ہاتھ ہو، صدقہ ملے فرید کا صابر کا ہاتھ ہو، یا رب ہمارے نصیب میں ایسی خیرات ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتی کہتی، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی نور عرشہ ہی زینت فرشہ ہی، افضل الانبیاء والمرسلین، سیدنا سندنا مستندنا مولانا محمد وعلی آلہ اہل بیتہ صحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ بھائی مبارک و سب احباب کو اتنا پیارا بیان